أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیں نا، جو اللہ کو پیارے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خود ہی طریقہ سکھا دیتا ہے کہ مجھ سے مانگنے کا کیا طریقہ ہے، مجھ سے معافی مانگنے کا کیا طریقہ ہے، اور توبہ و استغفار کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی سکھا دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھا دیے، پھر انہوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو اس آیت میں اس کا ذکر ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَتَلَقَّى، پس سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربی ہی، اپنے رب سے، پس اپنے رب سے آدم علیہ السلام نے سیکھ لیا، کالمات کچھ کلام، کچھ باتیں، فتابہ پھر توبہ کی۔ اب یہاں پر یہ فتابہ، توبہ کا مطلب اصل میں ہوتا ہے لوٹ آنا۔ تو بندہ جب لوٹ آتا ہے نا واپس، جیسے آپ دیکھیں کہ گھر سے کوئی باہر چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، تو واپس گھر کو لوٹ آتا ہے۔ تو توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹ آنا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ بندے کا بھی ہوتا ہے، بندہ جو ہے وہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے تو اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، پھر واپس وہاں پر لوٹ آتا ہے، تو واپس وہاں صراط مستقیم پر آ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ پہلے اگر گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس پر سے توجہ اٹھا لی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف واپس آتا ہے، توجہ دوبارہ اس کی طرف مبذول ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم اور رحمت عالی شان کے تحت وہ جو ہے نا بندہ، اس پر اللہ کا کرم، اس کی رحمت شروع ہو جاتی ہے، تو گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف لوٹ کر آتی ہے۔ فتابہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے فتابہ، پس توبہ قبول کی، علیہ، ان کی، یعنی توبہ آدم علیہ السلام کی پس توبہ قبول کر لی۔ انہو، بے شک وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تواب ہے۔ تواب کا مطلب ہے توبہ قبول کرنے والا، یا تواب کا مطلب پھر آنے والا، رحیم، مہربان ہے۔ انہو ہوا تواب الرحیم، بے شک وہ، یعنی تحقیق اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اب اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو سری لنکا میں ان کو چھوڑ دیا گیا، اور اماں حوا کو جدہ میں چھوڑ دیا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ 300 سال تک آدم علیہ السلام جو ہے وہ روتے رہے اللہ کے خوف سے۔ اتنا خوف تھا ان میں، اور اتنی شرمندگی تھی
کہ آسمان کی طرف 300 سال تک نگاہ تک نہ اٹھائی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کرم اور رحمت جو ہے وہ جوش مارا اور ان کی طرف توجہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے۔ اب جو کلمات سکھانے کا ذکر آتا ہے وہ بھی قرآن پاک میں دعا موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ پھر آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اب تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے اپنے اوپر، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنے نفس پر، اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنے نفس پر یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا ہم نے، وَإِلَّمْ اور اگر تو نے تغفر لنا اور اگر تو نے معاف نہ کیا، وَإِلَّمْ تغفر لنا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ تو پھر ہم ہو جائیں گے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یعنی اگر تو ہم پہ مہربانی نہیں فرمائے گا، معافی نہیں ملے گی، آپ کی طرف سے رحمت نہیں ہوگی، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، یہ ہمیں بھی ہر وقت نماز کے وقت ہر وقت یہ مانگنی چاہیے۔ اور یہ دعا کیونکہ ہم جب بھی دیکھیں نا کتنے سارے گناہ ہم سے تو زیادہ تر سارے گناہ ہوتے ہی نفس سے ہیں۔ یہ نفس کی جو نفس کی وجہ سے بندے کو چسکا پڑتا ہے برائی کا، گناہ کا، حرام کھانے کا، بے حیائی کرنے کا، کوئی کسی قسم کی غلط حرکات کرنے کا، اور یا کھانے پینے میں حد سے بڑھ جانے کا، جو چیزیں ضرورت نہیں، جو حلال حرام کا فرق نہیں رہتا۔ نفس کی لذت کو پورا کرنے کے لیے بندہ کیا کیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر بندے کو واپس لانا چاہے تو یہ دعا وہ ایسے بندے کے لیے جس کو اگر نفس کے حملوں سے وہ اس قابل ہو گیا ہو کہ اس کی حالت بڑی خراب ہو، اب واپس آنا چاہتا ہو تو وہ دل وہ اتنا زنگ دار ہو گیا ہو یا وہ کالا ہو گیا ہو کہ وہ قبول نہ کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس دعا کو بار بار پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، کیونکہ یہ ہم لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ کبھی اپنی مرضی کرتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اپنی مرضی ہو رہی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ بلا رہا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ نفس کی ہی بات مانی جا رہی ہے نا۔ اسی طرح سے کہیں پر کوئی نیک بات کی ضرورت ہے، کرنی ہے، لیکن ہم خاموش بیٹھے ہیں، جبکہ نفس کہتا ہے خاموش رہو، جبکہ ضرورت کیا ہے، کرنی چاہیے۔ جہاں پہ بات نہیں کرنی وہاں پر بول پڑتے ہیں، کیونکہ نفس کہتا ہے اب بات کر لو، جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ خاموشی اختیار کرو۔ تو اس طرح آپ دیکھیں ہم نفس کے بارے میں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک چگلی غیبت، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، یہ ہم اکثر لوگ کرتے ہیں، تو یہ جو ہے نا وہ نفس کہتا ہے کرو، جبکہ اللہ نے فرمایا منع کیا گیا ہے۔ یعنی اب سورہ حجرات جب پڑھیں گے تو اس میں اس کا حکم آئے گا کہ اس کو منع کرنے کا حکم آئے گا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، تو نفس کی غلامی سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور یہ دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگیں گڑ گڑا کے، خاص طور پر تہجد کے وقت اٹھ کے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، ربنا ظلمنا اے ہمارے رب ہم نے ظلم کر لیا ہم اپنے اوپر، انفسنا اپنے نفس پر،
ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، اپنی جان پر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں نا اور طرز سے پڑھیں اس طریقے سے، تو یقیناً رونا آتا ہے اور بندہ جیسے ہوتا ہے وہ آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں جب بندہ اس کو ذرا طریقے سے پڑھے۔ اور تو یہ ایسی دعا ہے جس دل کے اندر سے آتی ہے، یعنی آواز۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا اور وہ توبہ قبول فرمائی۔ ایک حدیث میں یہاں بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے تھے، اس میں ایک یہ بات بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے یا اللہ۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ جب تو نے میرے اندر روح ڈالی تھی تو پھر میں نے تیرے عرش کے پائے پر تیرے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تھا، تو وہ اس لیے میں نے کہا کہ یا اللہ تیرے نام کے ساتھ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو یہ نام اتنا تجھے پیارا ہوگا، اسی نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ تو ان کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ تو یہ دو باتیں جو ملتی ہیں، ایک یہ دعا اور ایک وسیلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا۔ پھر آدم علیہ السلام جو سری لنکا میں تھے تو وہاں سے چلتے ہوئے اور وہ اور ہوا جو تھیں وہ ادھر جدہ میں، وہاں سے وہ چلیں تو پھر وہاں پر ملاقات وہاں پہ ہوئی جہاں پر عرفات ہے۔ عرفات میں یہ دونوں آپس میں ملے تو الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، تو اللہ کا بہت احسان ہوا، اور خانہ کعبہ جو ہے سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اب توبہ کی بات یہی ہے کہ توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہم توبہ استغفار کرتے ہیں تو استغفار جو ہوتا ہے نا وہ معافی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی بندہ مانگتا ہے۔ معافی جو ہوتی ہے نا وہ بندے کو زیرو پر لے آتی ہے، یعنی جب بندہ استغفار کرتا ہے نا تو استغفار بندے کو زیرو پر لاتا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھ لیں کہ توبہ اور استغفار جو ہے کس چیز کے لیے ہوتا ہے، یہ سب نفس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ استغفار بھی نفس کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، اور توبہ تو درجات بڑھا دیتی ہے۔ تو استغفار سے بندہ زیرو پر آ جاتا ہے، یعنی اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور لیکن پھر توبہ جب کرتا ہے نا تو اس میں جیسے گناہ سے بندہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ میں گناہ سے رک جاؤں گا، بس وہ رک جاتا ہے، اور جو گناہ کر چکا ہوتا ہے نا اس پر شرمندہ ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یہ میں پتہ نہیں کیسا تھا، یہ مجھ سے کیسے ہو گیا، میری ساری غلطی ہے، اور شرمندگی کا ایسے الفاظ بولتا ہے کہ اگر کوئی عام بندہ بھی سنے تو اس کو بھی رونا آ جائے۔ تو اتنا یعنی کہ ایسے الفاظ بندہ بولے اللہ کے سامنے، تو اس کے علاوہ گناہ چھوڑنے کا بندہ پختہ ارادہ کر لے، بس پکا پھر کبھی نہیں کرنا گناہ، تو گناہوں سے پکی توبہ کر لے بندہ۔ اور پھر جو ہے نا کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، کیونکہ توبہ بندے کے درجات بلند کرتی ہے، اور جو استغفار ہے وہ بندے کے گناہوں کو صاف کر کے اس کو معصوم بنا دیتی ہے، اور توبہ اس کے درجات بلند کر دیتی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے ایک واقعہ سنایا تھا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ شراب پینے والے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ان پر تو وہ کیا کیا، انہوں نے توبہ ہی کی تھی، توبہ سے اتنا درجات بڑھ گئے کہ وہ اللہ کے ولی بن گئے۔ تو توبہ جو ہے وہ ایسی
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ توبۃ النصوح بندہ کرے نا، یعنی ایسی توبہ جس میں وہ گناہ کی طرف دوبارہ آنے والا ہی نہ ہو، گناہ سے نفرت کر لے اور جو نیکیاں ہیں ان سے محبت پیدا ہو جائے، بس ایسا ہو جائے تو پھر سمجھو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم بندے پر ہو جاتا ہے، تو پھر ہی یہ دنیا میں جو ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ توبہ استغفار جو ہے یہ بندے کو روز کرنا چاہیے، ہر وقت۔ بلکہ کہتے ہیں جو اللہ کے ولی وہ کہتے ہیں بندے کو تو ہر لمحے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بندے سے غلطیاں گناہ ہوتے ہیں، اور غلطیاں گناہ بعض اوقات انجانے میں ہوتے ہیں، بعض بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کام یا کوئی بات کرنی ہے یا نہیں کرنی تھی، تو وہ بغیر پوچھے بغیر اس کو شریعت کو جانتے ہوئے، تو پوری شریعت کو تو نہیں جانتا بندہ، تو پھر وہ بغیر جانے ہوئے وہ کوئی ایسی باتیں کر لیتا ہے یا ایسے کام کر لیتا ہے جس سے غلطی گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے استغفار کو زیادہ سے زیادہ بندہ پڑھتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، تو انشاءاللہ کیا پتہ کون سا سانس آخری ہو، تو انشاءاللہ آخری سانس سے پہلے اگر اس نے استغفار کر لیا تو وہی استغفار اور توبہ اس کی جنت میں جانے کی ضامن بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔